الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں چیمبر آف کامرس کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جناب عدیل صدیقی صاحب اور وائس پریزیڈنٹ اویس خان صاحب اور باقی آپ کی تمام انتظامیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمیں انوائٹ کیا، موقع دیا، اور مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ آج ورکنگ ڈے ہے، بزنس ڈے ہے، اور اس میں آپ وقت نکال کر تشریف لائے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے وقت نکالا، یہ محاورتاً تو بڑا اچھا لگتا ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ آپ یہاں آ کر، ہم سب نے یہاں آ کر اپنے وقت کو قیمتی بنایا ہے، کیونکہ سب سے قیمتی وقت ہی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں یوز ہو جائے۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جہاں آپ ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ، چیمبر آف کامرس کے ممبران جمع ہیں، میرے ساتھ کراچی سے مختلف کمپنیز کے اونرز جو ہیں، جو خود بھی کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبرز ہیں، وہ یہاں آئے ہیں، اور رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کاروباری حضرات بعض اوقات اس طرح کے وظائف پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں کاروبار میں برکت بھی ہو، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہم محفوظ ہو جائیں، ہماری کوئی پروٹیکشن ہو جائے۔ تو میں ایک حدیث پاک آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی بھی تکلیف میں ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تکلیف، چاہے وہ بیماری ہے، چاہے وہ بزنس کی پرابلم ہے، واٹ ایور کلیمٹی اور پرابلم یو ہیو، درود پاک وہ وظیفہ ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والا وظیفہ ہے۔ اچھا، پھر اگر بینیفیشل کی بات کریں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم ملٹیپلیکیشن آف بزنس کو غور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کدھر سرمایہ لگائیں یا کدھر سے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منافع کمایا جا سکے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جو 10 بار درود پاک پڑھے اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، یعنی لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، ہر درود پر ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں۔ اب میں اگر گھر سے نکلتا ہوں، فیکٹری پہ جا رہا ہوں، آفس پہ جا رہا ہوں، اور درود پاک پڑھ کے جا رہا ہوں اور پڑھتا ہوا جا رہا ہوں، تو پروٹیکشن کتنی خوبصورت ہے کہ مجھ پر ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں۔ اور اگر کم از کم 100 بار دن میں درود پاک پڑھ لے تو یہ انعام کیا کم ہے کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ حشر ہو جائے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی فضول کاموں سے بچ کر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث سے میں آج اپنے اس ٹاپک کا آغاز کروں گا۔ جو ٹاپک میں نے چوز کیا ہے، جیسے آپ یہ واقعہ سن لیں گے تو پھر انشاءاللہ مزید ایلوبریٹ کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے۔ یعنی لباس یہ تھا کہ 2 چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا۔ تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے، اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے۔ مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا، ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل۔ تو وہ کہتے ہیں، میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں؟ آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے۔
غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا، غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے آپ. پیسے تو آپ نہیں لگائے نا، مطلب خریدا تو آپ نے. تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، that is actually my topic of today's speech. وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے. وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا. تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا. حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے. اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں. فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے. اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے، اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا. حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو. اللہ اکبر. حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں. حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا. یعنی معافی بھی مانگی تو تاریخ کی کیسی معافی مانگی. اور اس کے بعد کہتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اپنے ہر غلام کے ساتھ، اپنے ہر ماتحت کے ساتھ میں نے یکساں سلوک کرنا ہے، جیسا میں نے لباس پہنا ہے ویسا میں نے اسے لباس پہنایا ہے. اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دوز ٹائمز. اس وقت اور آج کے وقت میں فرق ذرا سمجھیے گا. اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، جیسے آپ کی گاڑی ہے، جیسے آپ کی موٹر سائیکل، جیسے آپ کی اور چیزیں جس کے اونر آپ ہیں. اس زمانے میں غلام ایکچولی اونرشپ پر ملتے تھے. اب آپ اس کے آقا ہوتے تھے، مگر جو کسی کا آقا ہو اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا. آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں. نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کا میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے. مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے. وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے. اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا. اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ.
جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے. میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی. میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی. میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی. یہ مطلقاً حدیث ہے. من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے. جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی. جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی. بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں. اب ایک اور واقعہ سنیے، اور سبحان اللہ یہ واقعہ بھی حضرت بلال حبشی ہی سے ریلیٹ کرتا ہے. اب آپ ایک اور بات سمجھیے، حضرت بلال حبشی کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. حبشہ جو ہے وہ ایتھوپیا کو کہتے ہیں. آج کل وہ ملک ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے نا. اٹ مینز وہ افریقن تھے. عرب کے اندر ایک افریقن غلام کے طور پر وہ آئے تھے، اور آپ نے بہت ڈیفیکلٹ لائف اسلام کے لیے گزاری. جو آپ کا آقا تھا نا امیہ، میں نے وہی کہا کہ باٹ کر لیتے تھے، خرید لیتے تھے، وہ بہت سخت اسلام دشمن تھا. اب امیہ کو جب پتا چلا کہ حضرت بلال مسلمان ہو گئے، اب اس نے حضرت بلال پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے. ابھی حیدرآباد میں ہم لوگ موجود ہیں، گرمی کا سیزن ہے، ہم شاید 10 منٹ بھی باہر گرمی میں کھڑے نہ رہ سکیں اس وقت. لیکن مکے کی گرمی، جن کو جو گئے مکے مدینے میں، حضرت بلال کو تپتی ریت پر وہ لٹاتا تھا، ٹھیک ہے، اور ان کے سینے پر پتھر رکھتا تھا اور کہتا، کہو بھی ٹاپک ہے کہ ہمارے صحابہ جو بزنس مین تھے انہوں نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے. میں اور آپ بھی کرتے ہیں، بٹ واٹ اے رائٹ انویسٹمنٹ دے ڈڈ آن دیٹ ٹائم. حضرت عثمان غنی کی انویسٹمنٹ دیکھیں، آج بھی حضرت عثمان غنی کا وقف مدینے میں جاری ہے، آپ کے علم میں ہوگا. بہرحال حضرت ابوبکر صدیق گئے اور امیہ سے کہا کہ بلال مجھے بیچ دو. اب امیہ جو تھا نا وہ بڑا شیطان تو تھا ہی، اسلام دشمن تھا. حضرت بلال سے اس کا بغض کی وجہ بھی یہی تھی. تو اس نے مثال کے طور پہ، اس وقت مارکیٹ ریٹ تھا 500 درہم، میں مثال کے طور پہ اس نے کہا میں 1000 درہم لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نہیں اب 2000 لوں گا. سودا ڈن ہونے کے بعد کہتا ہے اب 2000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. کہا 3000 لوں گا. آپ نے کہا اوکے. وہ قیمت بڑھاتا گیا، حضرت ابوبکر صدیق اوکے کرتے گئے. اب ایک پرٹیکولر بڑی بگ اماؤنٹ پر حضرت بلال کی ڈیل ہو گئی. امیہ کہتا ہے اے ابو بکر، میں نے تو تمہارے بزنس کے بڑے چرچے سنے تھے، مجھے تو یہ پتا تھا کہ تم جو ہے بڑے جانچ کر بڑی طریقے سے سودا خریدتے ہو، اتنا مہنگا یہ حبشی غلام خرید لیا. حضرت ابو بکر کے تاریخی الفاظ سنے، وہ کہتے ہیں امیہ تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا. اللہ اکبر. رقم دی حضرت بلال کو لے کر نبی پاک کے پاس. اب ذرا سنیے گا، جب نبی پاک نے حضرت بلال کو دیکھا نا، کہا حضرت ابوبکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں. نبی پاک فرماتے ہیں اے ابو بکر، بلال کو خریدنے میں جتنے پیسے خرچ کیے تھوڑے پیسے میرے بھی اس میں شامل کر لو. اتنا پیار. اور حضرت بلال کے اس بیوٹیفل ڈیل میں حضرت ابوبکر نے کہا حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے، اگر میں نے کچھ خرچ کیا تو حضور یہ سب آپ کا ہے. اب حضرت بلال کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، یاد رکھیے گا. اب مکے میں بڑے بڑے سردار بھی مسلمان ہوئے. آپ سب کو یاد ہونا چاہیے اسلامی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا فتح مکہ. ٹھیک ہے نا. فتح مکہ سے پہلے 10,000 لوگ مسلمان ہوئے. میں تھوڑا سا 1-2 منٹ میں تھوڑا سمرائز کر دوں تاکہ آپ میرے ساتھ اور انوالو بھی ہو جائیں، اور یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے. فتح مکہ ہوتی ہے 10 ہجری میں. 10 ہجری کا مطلب 8 ہجری میں، معاف کیجیے گا، فتح مکہ ہوتی ہے 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سال کی عمر میں اسٹرگل آف اسلام شروع کی، اس کے 13 سال مکے میں گزارے، 8 سال مدینے میں گزارے. 13 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 21 سال. 21 ایئرز میں 10,000 مسلمان ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اب کانکر ہوتا ہے مکہ. جب مکہ فتح ہوا اور تمام مظالم کرنے والے لوگ موجود تھے، سرداران مکہ موجود تھے، اور ان کو پتا تھا آج ہمارے تکہ بوٹی کر دیے جائیں گے، آج ہمارے سر قلم کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے تو اتنا ستایا ان کو، مکہ چھوڑ کے مدینے جانا پڑا. مگر اینڈ آف دا ڈے جو نبی پاک کا شاندار فیصلہ تھا کہ آپ نے سب کو معافی کا اعلان فرما دیا. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی جن پراپرٹیز پر مکے کے کفار نے قبضہ کر لیا تھا، میرے آقا نے کہا وہ پراپرٹیاں بھی تمہیں ہم واپس نہیں لیں گے، وہ بھی تمہاری ہو گئیں. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ 10,000 مسلمان ہیں،
21 سالہ کوشش میں، اور سن 10 ہجری میں آفٹر 2 ایئرز جب میرے آقا فتح مکہ کے بعد حج فرماتے ہیں، جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور خطبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 صحابہ اکرام ہوتے ہیں۔ معافی کا فائدہ دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بدلہ لوں گا، دشمنی چلے گی، نسل در نسل چلے گی، مٹا کے رکھ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ لڑائی کر کے دیکھ لو یا معاف کر کے دیکھ لو۔ ایک معافی نے اسلام کو کہاں پہنچایا؟ 10,021 سالوں میں، اور معافی کے بعد ودن 2 ایئرز 1,24,000 صحابہ کہاں موجود ہیں؟ عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ اینڈ فرام دیٹ ڈے، ایک اور بات، ہسٹری پڑھیے اسلام کی، فتح مکہ کے بعد اسلام نے جو ٹیک آف کیا ہے، آج تک اسلام پیچھے نہیں گیا۔ 200 کروڑ مسلمان ہیں آج دنیا میں۔ یہ فیضان ہے فتح مکہ کے اس اعلان کا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد سے اسلام کو جو عروج ملا، لیکن بھائی تربیت کا ٹائم تھا نا۔ جب یہ فتح مکہ ہو گیا نا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب مکے کی چابی، کعبے کی چابی ملی، اور اب کعبے کی چھت پہ اذان دینی تھی، یعنی ایک طرح سے یہ ایک وکٹری کا اعلان تھا۔ تو نبی پاک نے کس کو کہا؟ حضرت بلال کو کہا کہ ایک بلال جاؤ اور کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ اب جو سرداران مکہ تھے نا، وہ کہتے ہیں یار ہم اتنے بڑے بڑے سردار، اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنا پیسہ ہمارے پاس، اتنے بڑے قبیلے کے سربراہ، اور آج اتنے عظیم موقع پر جو فتح مکہ کے بعد اذان دینے کا موقع، وہ بھی کعبے کی چھت پر، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک حبشی غلام کو۔ اللہ اکبر! یہ خبر نبی پاک تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ بے چین ہیں، کچھ لوگوں کو یہ برا لگ رہا ہے کہ بلال کو یہ موقع کیوں ملا، ہم بڑے خاندان والے، ہم پیسے والے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا۔ پہلے تو نبی پاک نے سوال کیا کہ کیا آپ لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ کہ جی حضور کر رہے تھے۔ اب نبی پاک نے کیا فرمایا؟ نبی پاک کی گفتگو سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اور رہتی دنیا کے لیے ایک اصول بیان ہو گیا۔ اب یہ اصول مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ وہ فارمولہ ہے جو مجھے یاد رکھنا ہے۔ پیسے والا زیادہ عزت والا نہیں ہے، جناب میں فلاں چیمبر کا صدر تو وزیر نائب صدر تو فلاں علاقے کا ہیڈ تو جناب قومی اسمبلی کا ممبر تو منسٹر یا جناب مل اونر، نہیں، فلاں خاندان میرے سر نیم میں یہ نیم لگتا ہے جس کی وجہ سے میرا بہت بڑا خاندان ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ وہ میرا ملازم بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا خان سما بھی ہو سکتا ہے، وہ میرا غریب رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، وہ باہر ٹھیلا لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ، ہم سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ حسن ہم پریکٹیکلی بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات آفس میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمارے کسی ملازم میں کوئی باشرہ ہے یا حافظ صاحب ہے یا اچھا تلاوت کرنے والا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حضرت آپ نماز پڑھا دیں۔ بالکل اچھی بات، یہ تو اعلان ہے نا کہ بھائی آپ سیٹ ہیں، آپ پیچھے ہیں، اور امامت کون کر رہا ہے؟ ایک نارمل سا انسان ہے، لیکن وہ عبادت گزار ہے، اس کو قرآن آتا ہے، مگر صرف نماز کی حد تک۔ امام صاحب نے نماز پڑھا دی، پھر جا کر اس سے وہی انداز اختیار کرنا ہے جو عام ملازمین سے کرنا ہے؟ نہیں، یہ فارمولہ ہمیں اسلام سکھا رہا ہے۔ تو یہاں میرا جو آج ٹاپک ہے کہ سیٹ اور ملازم میں فرق، یہ ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کاروبار ہے، آپ اس سے کام لیں، آپ اس سے اجرت پر کام لے رہے ہیں، مگر آپ نے اسے خریدا نہیں ہے، اور اگر خرید بھی لیا ہے تو اس کے اوپر زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ مگر آج چونکہ غریب لوگ ہیں، بیچاروں کو جاب ملتی نہیں، تو جو منہ میں آیا کہہ دیتے ہیں، جس طرح ڈانٹنا ہے ڈانٹ دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو گالیاں نکالتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مجھے ملے، اور مجھے جو ہے وہ میں نے پوچھا، ایسے تھوڑا سا کلوز تھے، کہ یار آپ کی سیلری کتنی ہے؟ اب یہ تھوڑی چند سالوں پرانی بات ہے، ہی از ناٹ دیٹ مچ پروفیشنل، نارمل سا انسان تھا، منشی ٹائپ کے جیسے ہوتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں 80,000 تنخواہ ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تنخواہ تو اچھی ہے۔ تو کہتے ہیں 40,000 کام کے ہیں، 40,000 گالیوں کے ہیں۔ تو میں حیران ہو گیا، کہتا صبح سے شام گالیاں سنتا ہوں بھی بھائی، کیا کروں، غریب آدمی ہوں، پیسے اچھے ملتے ہیں اس لیے چھوڑ نہیں سکتا۔
اب میں نے سوچا کہ اس وہ جو مالک ہے، وہ جو سیٹ ہے، وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ کیا پیسے دے کر گالی دینے کی تمہیں اجازت مل گئی ہے؟ کیا ذلیل کرنے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہ کریں پلیز. ہمارا اسلام ہمیں بہت خوبصورت مساوات کا درس دیتا ہے، اور غریب لوگ تو زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں انہیں پیار کرنے کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب میرے آقا کا انداز دیکھیے گا، صحابہ بھی تو غریب تھے نا. اب صحابہ میں ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اصحاب صفہ کے تھے. اصحاب صفہ آپ گئے ہوں گے مدینہ شریف، اللہ بار بار ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. وہاں ایک بینچ، ایک چبوترا بنا ہوا ہے. یہ جو اصحاب صفہ تھے نا، یاد رکھیے گا، یہ اپروکسیمیٹلی 70 کے قریب ہوتے تھے. ان کی تعداد پلس مائنس ہوتی تھی. ان میں بہت بڑا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. یہ صحابہ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس گھر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے. ایک لباس، ایک چادر پہن کے بعض اوقات بیٹھے ہوتے، مگر شوق کیا تھا کہ علم دین سیکھنا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت لینی ہے. تو کھانا بھی پیارے آقا انہیں بھجوا دیتے، اور نبی پاک ان کے ساتھ رہتے تھے. اب ذرا یاد رکھیے گا، صحابہ کرام کچھ تھے جو مزدوری کا کام کرتے تھے. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یار کوئی محنت مزدوری والا آئے تو اس کے کپڑوں سے اسمیل آتی ہے، کپڑے پرانے ہوتے ہیں، بدبو آ رہی ہوتی ہے، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ ایسے لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہوئے جب پیارے آقا اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے کہ بال بکھرے ہوتے تھے، پہننے کے لیے کپڑا ہوتا تھا، اور ان کی اسمیل بھی آتی تھی، کپڑوں سے مہک بھی آتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی من امری ان اصبر نفسی معہم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کے ساتھ اپنی جان مانوس رکھنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. اور یہ حکم اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں. غریب ہیں مگر نیک ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں. آقا فرماتے نبی پاک ان مزدوروں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج بعض اوقات ہم اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو بٹھانا پسند نہیں کرتے، بہت معذرت کے ساتھ. یہ تکبر کی نشانی ہے. تکبر کہتے ہی تو اسی کو ہے نا، کہ اپنے سے کسی کو ذلیل سمجھنا. اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویرٹی آف پراؤڈ. یہ جو تکبر ہے نا، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ تکبر ہوا تھا اور حسد ہوا تھا. یہ اتنے پرانے گناہ شیطان نے کیا تھا. شیطان کوئی پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. 40,000 سال اس نے عبادت کی، جنت کا خزانچی تھا، فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا. once in a lifetime he did proud. ایک بار تکبر کیا، حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. جملہ کیا تھا اس کا؟ قرآن میں موجود ہے نا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا، میں تو اس سے بہتر ہوں. ایکچولی دس از دا ڈیفینیشن آف تکبر. یہی تعریف ہے تکبر کی، میں اس سے بہتر ہوں. یہ خیال دل میں نہیں آنا چاہیے میں پیسے والا ہوں، یہ اللہ کی عطا ہے. میں بھی مزدور ہو سکتا تھا، میں بھی کسی کا ملازم ہو سکتا تھا. میں نے اور آپ نے کون سی اتنی کمال کی عبادتیں کر لی جو مجھے اللہ نے فیکٹری اونر بنا دیا، مجھے بزنس دے دیا اور مجھے 50-100 ملازم دے دیے. میں بھی تو کسی کا ملازم ہو سکتا تھا. یا ہم کبھی سگنل پر ہماری گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور کچھ بچے آ کے صاف کرتے ہیں تو کبھی سوچا کہ اس کی جگہ میرا بچہ بھی ہو سکتا تھا. میں اے سی والی گاڑی میں اور صفائی کرنے والا بچہ باہر، اس میں میرا کمال کیا ہے؟ صرف رب کی مہربانی ہے، صرف اللہ کی عطا ہے. اور آپ میں سمجھدار بزنس مین بیٹھے ہیں، یہ سرکل بدلنے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے. ہاں مطلب جو آج کرو فر سے جی رہا ہے، آج ملینر اور بلینر ہے، غریب ہوتے دیر نہیں لگتی. آپ تو کاروباری لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ اپ اینڈ ڈاؤن کیسا چلتا ہے. اللہ معاف کرے کسی کی فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، کسی کے کوئی پیسے کھا جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا. آپ کووڈ کا زمانہ دیکھ لیں، آپ ترکی کا زلزلہ دیکھ لیں، اب بارشیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک سب کے لیے خیر والا معاملہ فرمائے. ورنہ آج سے کچھ سالوں پہلے جو سندھ میں بارش ہوئی، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کا بزنس تباہ ہوتے دیکھا. منٹوں میں، دنوں میں بندہ کا سب کچھ چلا جاتا ہے. عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں شکر گزار رہے، کیونکہ اللہ نے شکر کا کیا وعدہ فرمایا ہے؟ قرآن میں رب نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اس نے وعدہ کیا ہے. تو شکر کیا ہے؟ سب کے ساتھ پیار، سب سے محبت. اور جو کچھ میرے پاس ہے یہ آلویز میری خیال ہونا چاہیے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے،
یہ میرے رب کی عطا ہے، میرے رب نے دیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں غریبوں کا، مزدوروں کا، ملازمین کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ان کا دل نہیں دکھانا ہے۔ جنت اور جہنم میں ایک بار مکالمہ ہوا، ڈیبیٹ بٹوین جنت اینڈ جہنم۔ اب ذرا سنیے گا، جہنم بولی میں وہ ہوں جس میں ظالم اور تکبر کرنے والے ڈالے جائیں گے، اور جنت نے کہا میں وہ ہوں جس میں کمزور اور غریب لوگ داخل کیے جائیں گے۔ یہ کمزور اور غریب پہلے جنت میں جائیں گے، ہمیں ان سے دوستی رکھنی چاہیے۔ نبی پاک اصحاب صفہ کے درمیان بیٹھتے تھے اور ہمیں غریب اچھے نہیں لگتے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے انفارچونیٹلی، میں صرف آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ کرے آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو، چونکہ بیان لائیو جا رہا ہے اور ہم ایک چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے یوں سمجھے کہ ایڈریس کر رہے ہیں تمام بزنس کمیونٹی کو اور تمام ان لوگوں کو جن کو اللہ نے نوازا ہے، کہ آپ غور کریں کہ آج یہ حال ہو گیا کہ بندہ اگر غربت کی لائف سے امیری کی لائف میں آ گیا نا تو غریب دوستوں کو پہچاننا بھول جاتے ہیں، ان سے ملتے نہیں ہیں کہ یار میرے سٹیٹس کو خرابی ہو جائے گی جب میری موٹر سائیکل والا یا میرا کوئی رشتہ دار رکشہ چلانے والا ہے، یا میرا جناب کوئی پرانا رشتہ دار بیچارہ بہت غریب ہے اور وہ ٹھیلا لگاتا ہے، تو لوگ اس رشتہ دار سے اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چاچا کا بیٹا رکشہ چلانے والا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے کوئی کام ہلکا نہیں ہوتا، اگر وہ حلال ہے وہ عزت والا ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ حلال کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں، کبھی رکشے والا، کبھی موٹر سائیکل چلانے والا، کبھی ٹھیلے والا، کبھی درزی، کبھی قصاب، ان کو ہلکا کیا؟ کیا ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ اچھا، یہ خط جو ہے نا صرف پاکستان، انڈیا اور چند ملکوں میں، آپ ماشاءاللہ ٹریول کرتے ہوں گے، میں نے اللہ کی رحمت سے ساری دنیا میں گیا، لوگ بڑے فخر سے آ کے آسٹریلیا، یو کے میں آپ کو بتائیں گے میں ٹیکسی کرتا ہوں، اور بڑے بڑے ان کے ماتھے پہ شکن نہیں ہے، یہاں بیچارے بتانے میں ڈر لگ رہا ہوتا کیونکہ خاندان والے کیا کہیں گے، بھئی کیوں یہاں ہم نے ایسا بنا دیا ماحول۔ میں ڈی ایچ اے کراچی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جو کراچی کو تھوڑا سا جانتے ہیں، وہ ایک اور ایریا میں کراچی کے رہتا ہے، میں اس ایریا کا نام نہیں لیتا تاکہ کوئی بیچارے کی بات خراب نہ ہو، تو میں اس کو ہر جمعے میں ڈی ایچ اے میں دیکھوں، 2-3 بار میں نے کہا بیٹا آپ تو یہاں نہیں رہتے ہو، آپ یہاں کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں میں بائکیا چلاتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے بیٹا، تو یہاں کیوں؟ کہتے ہیں اپنے علاقے میں چلاؤں گا تو محلے والے پہچان جائیں گے۔ اب مجھے اتنا افسوس ہوا کہ یار ہم نے جینا مشکل کر دیا ہے لوگوں کا۔ اگر کوئی بندہ حلال کمانا چاہتا ہے تو اس کے خاندان والے، اس کے دوست اسے ٹونٹ کریں گے۔ اور میں یہاں ایک اور میسج بھی دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہ جتنے کاروباری مجھے آج سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں، ہم نے اپنا اورا ایسا بنا کے رکھا ہے کہ یار میں جب بھی کام کروں گا نا تو بڑا ہی کروں گا۔ اب اگر بڑا کام نہیں چل رہا تو چھوٹا کام کرنے کو ذلت نہ سمجھیں۔ ہمارے کئی نوجوان صرف اس لیے جاب نہیں کر رہے کہ جناب مجھے میرے کیلیبر کی جاب نہیں مل رہی ہے، میری ڈگری یہ ہے مجھے وہی جاب چاہیے۔ ارے بھائی جاب نہیں مل رہی تو جو کام روزگار کمانے والا ہے، آج کل گاڑی چلا کر، موٹر سائیکل چلا کر، جناب ٹھیلے لگا کر، اچھے اچھے لوگوں نے کیوس بنا کر بعد میں آگے جا کے بڑی بڑی ہوٹلیں کھول لی، لیکن چونکہ سٹارٹ کرتے وقت آپ کو روڈ پہ کھڑا ہونا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے بتایا تو صحیح کہ جو حلال رزق کی تلاش میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میں یہاں ان نوجوانوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان کاروباری لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ کسی وجہ سے اگر آپ کو آپ کے مطلب کا کاروبار نہیں مل رہا، لیکن روزی تو چلانی ہے نا۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کو آج کل کے لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو ان کی سوچ کی طرف نہ جائیں۔ میرے رب کی رضا ہے، آپ حلال کمانا شروع کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اس بات کو ایک واقعے سے سمجھیے گا۔ اب نبی پاک کا اسٹائل دیکھیے گا، یہ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ آ کر آپ کو بتائے نا کہ میں جناب رکشہ چلاتا ہوں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں ٹھیلا لگاتا ہوں، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ پیارے آقا نے دیکھے کیسے حوصلہ افزائی کی۔ ایک صحابی رسول آئے، کہتے حضور میں کپڑے بنتا ہوں، جولاہا کہتے تھے، درزی کہہ لیں، ٹیلر کہہ لیں آج کا، میرا پیشہ کیسا ہے؟ پیارے آقا سے اس نے سوال کیا کہ حضور بتائیے میرا پیشہ کیسا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تمہارا پیشہ تو حضرت آدم علیہ السلام والا ہے۔ لک ایٹ دی رپلائی، ہے کیسی حوصلہ افزائی کی؟ تمہارا پیشہ تو حضرت آدم والا ہے، سب سے پہلے جس نے کپڑا بنا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، بے شک تمہارا پیشہ وہ ہے جس کی ضرورت زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی ہوتی ہے۔ اب لک ایٹ دا وے، اب یہ سمجھ، اچھا تم درزی کا کام کرتے ہو، میں تو سمجھا تم کوئی بہت بڑا کام کرتے تھے، کپڑے سیتے ہو، لوگوں کے بال کاٹتے ہو۔ وائی وی آر ڈسکریجنگ دا پیپل؟ پیارے آقا فرما رہے تمہارا پیشہ وہ ہے کہ تمہاری ضرورت تو زندوں کو بھی ہے، مردوں کو بھی ہوتی ہے۔ کفن پہنایا جاتا ہے نا، جو تمہیں تمہارے پیشے کے سبب تانے دیکھ کر تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب وہ لوگ سنے جو تانے دیتے ہیں، کاش وہ خاندان والے، وہ ماں باپ، وہ بھائی بہن، وہ رشتہ دار غور سے سنے۔
فرمایا جو تمہیں تانے دے کر تکلیف پہنچاتا ہے وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو تانا دیتا ہے. خوف نہ کر، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارا پیشہ مبارک ہے اور قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام تمہارے قائد ہوں گے. اب کیا، اب بتاؤ اس درزی یا اس کپڑے کا کام کرنے والے کا لیول آف جو حوصلہ ہے، کانفیڈنس سے کہاں پہنچ گیا ہوگا. تو بینگ اے بگ بزنس مین بھی یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نیو کمرز کو حوصلہ دیں، انہیں گائیڈ کریں اور انہیں بتائیں کہ کوئی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا ہے. اور ہم میں سے بہت سارے یہاں مل اونر بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا ہوگا، چھوٹے سے سٹارٹ کیا ہوگا. اچھا آپ نہیں ہوں گے تو آپ کے والد نے کیا ہوگا. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے ہمارے دادا نے کیا ہوگا، سائیکل پہ کام کیا ہوگا، غربت کے دن دیکھے ہوں گے. اگر آج اللہ نے یہاں پہنچایا ہے تو ہمیں اپنی اصل کو بھی نہیں بھولنا ہے. تو بہرحال آج یہی میں نے کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی کہ ہمیں غریبوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ محبت بھی دینی ہے، عزت بھی دینی ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تکبر کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دینا، اور ہاں اپنی روزی کو ہمیشہ حلال طریقے سے کمانا ہے. ایک بڑی آخری بات کہہ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ صحابی رسول ہیں حضرت سلمان فارسی. پہلے ایک حدیث سن لیں پھر واقعہ سن لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں غلام کو کسی ایسے کام کی ذمہ داری نہ دو جو اس کے لیے دشوار ہو. اگر کوئی ایسے کام کی ذمہ داری سونپو تو پھر خود بھی اس کی مدد کرو. حضرت سلمان فارسی جو تھے، ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سیدنا سلمان فارسی کی بارگاہ میں آیا تو آپ آٹا گوندھ رہے تھے. تو اس نے کہا حضرت آپ کا ملازم کدھر گیا، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اس کو کسی کام سے بھیجا ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ 2 کام جمع کر لوں، وہ کام میرا کر کے آ جائے گا، میں آٹا گوندھ لیتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ حدیث پاک میں تم اپنے خادم کے عمل میں جتنی کمی کرو گے تمہارے اعمال ناوے میں اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا. اب گرمی کے دن ہیں، میں اور آپ چاہیں کہ ہم اے سی میں بیٹھیں اور ہم تھوڑا سا کام کریں اور ملازمین سے ڈبل کام کروائیں. ان دنوں میں تخفیف کریں، کچھ ان کے کام آسان کریں. کیا فرمایا؟ جتنا کام کم لوگے اتنا ثواب بڑھا دیا جائے گا. کچھ سپورٹو کردار ادا کر لیں تو یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہمیشہ حلال کمانا ہے، یہ میرا آخری میسج ہے. اپنی زندگی کا اصول بنا لیں. یاد رکھیں جو نصیب میں لکھا ہے نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا. ہاں، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے بھی نہیں سکتا. تو جب لکھا ہے وہ ملنا ہے تو حرام کیوں کمانا ہے؟ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو اپنی کمائی سے بندہ کھائے. اپنے ہاتھ کی کمائی بھی بڑی پسند ہے اور پاک کمائی والے کے لیے جنت ہے. میں اور آپ کاروبار کر کے بھی جنت کما سکتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایماندار اور سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. یہ کسی مفتی کی فضیلت بیان نہیں کر رہا، کسی حافظ قرآن کی نہیں. بزنس مین، یس وی کین گو ان جنہ ود انبیاء کرام. دیر از اونلی ون کنڈیشن، کاروبار کرو، سچا کرو، ایمانداری کے ساتھ کرو، دھوکہ نہ دیں. آپ جنت، پیسے بھی کمائیں اور جنت بھی کمائیں. اور حرام کمانے والے کے بارے میں فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں، اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم جانے کا سامان ہے. تو آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں حرام کماتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، لیکن صدقہ بھی دے دیتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں. حضرت وہ مسجد بھی ہم نے بنائی ہے، ہر سال میں یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہوں. اور یہ اپنے دماغ میں کہیں شیطان بیلنس شیٹ بنواتا ہے کہ یہ تو بیلنس ہو گیا نا، اتنا جھوٹ بولا، اتنی ملاوٹ کی، پھر مسجد میں دیا، حج بھی کر کے آیا، عمرہ بھی کر کے آیا. تو یاد رکھیں اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پیشاب سے کپڑے دھوئیں تو کپڑے پاک ہو جائیں گے. کوئی صدقہ قبول نہیں ہے. آپ نہ دیں صدقہ، یہ تھوڑی کہا ہے کہ حرام کما کے صدقہ دو. آپ تھوڑا کمائیں، تھوڑا صدقہ دیں، مگر حلال کمائیں. اللہ مجھے اور آپ کو فقط رزق حلال عطا فرمائے، رزق حرام سے ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں نرم کر دے، شفیق کر دے، ملازمین اور غریب مسلمانوں پر مہربان کر دے، اور اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے. بہت شکریہ ایک بار پھر آپ سب کا ہمیں بلانے کا. اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.